منہاج القرآن علماء کونسل و نظام المدارس پاکستان عوامی تحریک منہاج یوتھ لیگ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ منہاج القرآن ویمن لیگ جملہ فورمز کے قائدین کی جانب سے آنے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز سامعین و سامعات، آج کے درس عرفان القرآن کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کرنا چاہتا ہوں۔ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام پہ ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے، کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں ملتمس ہوں قاری قرہ، زینت قرہ، فخر قرہ محترم حافظ شہباز احمد صاحب سے آئیں اور اللہ کے پاک کلام سے آج کی خوبصورت محفل درس قرآن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
صدقت يا رب العالمين. آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی قدر، آپ سب کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقت کی کمی کے باعث میں نعت کے لیے دعوت دے رہا ہوں ان الفاظ کے ساتھ کہ بند آنکھیں ہیں اور چار سو ہیں آپ، بند آنکھیں ہیں اور چار سو ہیں آپ، اس اجالے کی آبرو ہیں آپ۔ بند آنکھیں ہیں اور چار سو ہیں آپ، اس اجالے کی آبرو ہیں آپ۔ نعت پڑھتا ہوں اور لرزتا ہوں، نعت پڑھتا ہوں اور لرزتا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے روبرو ہیں آپ، ایسا لگتا ہے جیسے روبرو ہیں آپ۔ دل کے آبگینوں کا خراج پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں محترم ارشد مغل صاحب کو، وہ آئیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے پھول نچاور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، آواز آئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صرف ایک شعر پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں گدائے دیار نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے۔ میں گدائے دیار نبی پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے۔ مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے۔ میرے مولا سچا رازق کو خالق ہے میرا، اس لیے میں تجھے مانتا ہوں کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے۔ اس لیے میں تجھے مانتا ہوں کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے۔ پڑھ رہا ہوں نیکا قصیدہ ہے ازل سے یہ میرا عقیدہ، کملی والا مدینے کا والی خود میری نعت کو سن رہا ہے۔ کملی والا مدینے کا والی خود میری نعت کو سن رہا ہے۔ میں گدائے دیار نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے۔ مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے۔
ماشاءاللہ. نعت کے دوران مہمانان گرامی قدر تشریف لائے. 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی پہلی نشست میں آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں. صاحب حمد کے احمد کی طرف دیکھیں گے، صاحب حمد کے احمد کی طرف دیکھیں گے، مسند سید امجد کی طرف دیکھیں گے. نامہ اعمال کس منہ سے دیکھیں گے روز محشر، نامہ اعمال کس منہ سے دیکھیں گے روز محشر. ہم تو بس پیارے محمد کی طرف دیکھیں گے، ہم تو بس پیارے محمد کی طرف دیکھیں گے. اب دعوت خطاب دے رہا ہوں. مجدد المئۃ الحاضرہ حضور سیدی شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے روحانی فرزند، بہت ہی عمدہ باوقار شخصیت، جو اس عظیم چشمہ علم و معرفت، چشمہ فیض و عطا، میں خانہ قربت و رضا اور فیوزات اہل بیت کے جان پی کر علم کے حقیقی مقصد کو دنیا اور ساری دنیا تک پہنچانے کے لیے ورک کر رہے ہیں. آپ کے عظیم شاگرد نعروں کی گونج میں ان کو خطاب کی دعوت دے رہا ہوں. محترم حضرت علامہ جمیل زاہد قادری صاحب آئیں اور قرآن کے فیوزات و برکات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مجدد رواں صدی، مجدد رواں صدی، جرت و بہادری مصطفیٰ کی ہے کلی. حضرت علامہ جمیل زاہد قادری صاحب. ماشاءاللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. انتہائی قابل عزت جملہ معزز قائدین تحریک منہاج القرآن گوجرا اور جملہ فورمز کے قائدین، منہاج القرآن یوتھ لیگ، MSM، علماء کونسل، پاکستان عوامی تحریک، نظام المدارس، بالخصوص منہاج القرآن ویمن لیگ کی قابل تکریم بہنیں، جملہ کارکنان، رفقا، وابستگان اور تحریک منہاج القرآن و جملہ فورمز گوجرا کی دعوت پر ان خوبصورت نشستوں میں تشریف لانے والے معزز علماء کرام، جملہ خواتین و حضرات، سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام میں شامل جملہ ناظرین، اللہ پاک کی توفیق سے ماہ سیام کی پر نور ساتوں میں 5 روزہ دروس عرفان القرآن گوجرا کی سرزمین پر اس مارکی کے اندر ہمیں نصیب ہو رہے ہیں.
جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رمضان المبارک کا تعارف کروایا تو اس کا تعارف قرآن کے ساتھ کروایا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. یعنی قرآن اور رمضان ان دونوں کو اکٹھا کر کے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. رمضان المبارک میں اگر قرآن کے ساتھ رشتہ یوں مضبوط ہو جائے کہ آپ کو قرآن حکیم کا فہم ملنا شروع ہو جائے، جس نے ناظرہ نہیں پڑھا وہ ناظرہ پڑھے، نئی نئی صورتیں یاد کی جائیں، اس کا ترجمہ پڑھا جائے، اور اس طرح رمضان گزرے تو آپ عید کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے رمضان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اور اگر رمضان مبارک کے بعد آپ اپنا ویٹ کریں اور صرف وزن ہی بڑھا ہے اور روحانی وزن نہیں بڑھا تو اس کا مطلب ہے کوشش بھی نہیں کی گئی رمضان کا حق ادا کرنے کی. منہاج القرآن اس صدی کے اندر نہ صرف عمومی طور پر ہر وقت بلکہ بالخصوص رمضان مبارک میں امت کا کمزور اور ٹوٹا ہوا تعلق قرآن حکیم کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. اس کوشش میں سے ایک عظیم تسلسل 5 روزہ دروس عرفان القرآن کا ہے جو 2005 سے شروع ہوا اور ہر آنے والے سال میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے. پچھلے سے پچھلے سال 48 مقامات تھے، پچھلے سال 63 مقامات تھے، اس سال 82 شہروں میں مرکزی نظامت دعوت اور مزید 60 شہروں کے اندر مقامی علماء کرام کی ٹیمیں تشکیل دے کر تو گویا ملک پاکستان کے اندر قرآن حکیم کی بہار اس وقت عروج پر ہے. اس عظیم تسلسل کی ایک کڑی آج گوجرا کی سرزمین پر پہلی نشست کی شکل میں شروع ہونے جا رہی ہے. آپ سب کو علم ہے کہ گوجرا کی تاریخ درس عرفان قرآن کی مناسبت سے ایک عظیم تاریخ ہے، اور آپ اس بات سے بھی بخوبی آگاہ ہوں گے ان نشستوں کے مختلف عنوانات ہوتے ہیں جس میں بطور خاص حالات کے تناظر میں مسائل کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے. اس دفعہ جو ہمارے موضوعات ہیں ان میں ایک موضوع ہے خاندانی استحکام میں زوجین کا کردار، ایک موضوع ہے اخلاق نبوی اور عصر حاضر کے تقاضے، ایک موضوع بیان ہوگا فلاح دارین کا راز، اور ایک موضوع ہے علم دین انسان کی حقیقی ضرورت، اور 5واں بیان خود حضور شیخ الاسلام کی زبان سے آپ سنیں گے. آج جو پہلا موضوع آپ کے سامنے بیان ہونے جا رہا ہے اس کا عنوان ہے خاندانی استحکام میں زوجین کا کردار. یہ تمہیدی گفتگو ہر روز نہیں ہوا کرے گی. ظاہر ہے آج پہلی دفعہ میں آیا ہوں تو میں نے تھوڑا سا تعارف کروانا تھا، تو اس لیے چند منٹ میں نے تمہیدی اور تعارفی کلمات کو دیے. اب اگلا ہمارا جو ٹائم ہے اس کا ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اپنے موضوع کی مناسبت سے لیں گے،
لیکن انشاءاللہ جو ہمارا ٹائم طے ہے انتظامیہ کے ساتھ، اس ٹائم کے اندر اندر ہم اپنے موضوع کو ختم کریں گے، چاہے جتنا بھی بیان ہو گیا۔ معزز حاضرین، آپ دیکھ رہے ہوں گے اس مارکی کی اندرونی سیٹنگ، میں نے بغور دیکھا ہے، ایک ایک چیز نظم کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ترتیب کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے ہماری قیادت اس وقت جو لیڈ کر رہی ہے اس مشن کو گوجرا کی سرزمین پر، ایک ڈسپلن کی پابند قیادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے قرب کا نور عطا فرمائے۔ خاندانی استحکام میں زوجین کا کردار، اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کا سب سے مضبوط ترین ادارہ رفتہ رفتہ کمزور ہو رہا ہے، اور اس کا نام ہے خاندان۔ ہم ہر وقت بیرونی حالات کا تذکرہ تو کرتے رہتے ہیں، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ برائی ہے، یہ مسائل ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسائل کی جڑ خود ہمارے خاندان، فیملیز اور ہمارے گھروں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں، ذاتی آنا کا ٹکراؤ، برداشت کی کمی، طلاق کی ریشو میں دن بدن اضافہ، اولادوں کا اپنے والدین کی نافرمانی، میاں بیوی کا ایک دوسرے کو ہر وقت حقارت کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ سب چیزیں مل کر رشتوں کو، خاندانوں کو، گھروں کو اور فیملیز کی بنیادوں کو ہلا رہی ہیں۔ ایک گھر یا خاندان جو کبھی محبت کا مرکز ہوتا تھا، تربیت کا مرکز ہوتا تھا، آج وہی خاندان، وہی گھر عجیب کشمکش کا شکار ہے۔ میاں بیوی، بچے سب الجھن کا شکار ہیں، عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ زوجین اگر اپنا کردار صحیح سمت پر لے آئیں تو پورا خاندان ٹوٹنے سے بچ سکتا ہے۔ آئیے آج قرآن سے، احادیث مبارکہ سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کون سی خوبیاں ہیں، وہ کون سی صفات ہیں کہ اگر وہ پلٹ آئیں، دوبارہ واپس آ جائیں تو خاندان پھر سے رحمت، اعتماد کا گہوارہ بن کر مضبوط اور مستحکم ہو سکتے ہیں۔ گفتگو کا مقصد تنقید نہیں، اصلاح ہے۔ اس کا مقصد کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا نہیں، بلکہ ذمہ داری کا احساس دلانا ہے۔ یاد رکھیے، خاندان انسانی معاشرے کی وہ بنیادی اکائی ہے جس کی مضبوطی اور استحکام پر اجتماعی امن اور اولادوں کی تربیت کا دار و مدار ہے۔ اور اس خاندان کے جو دو بنیادی ستون ہیں اس کا نام ہے میاں بیوی، زوجین۔ ان کے درمیان جتنی باہمی محبت ہوگی، جتنا احترام ہوگا، جتنا پیار ہوگا، جتنا ذمہ داری کا احساس ہوگا اور جتنا دینی شعور ہوگا، اتنا ہی خاندان کو استحکام میسر ہوگا،
इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, तकवा इख्तियार करो अपने उस खालिक का जिसने तुम्हें नफ्स वाहिदा से पैदा फरमाया है। वो जो नफ्स वाहिदा है, इससे मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। फिर आगे फरमाया व खालका मिन्हा ज़ौजाहा, फिर उससे उसके जोड़ को यानी हजरत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। फिर आगे फरमाया व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, पहले एक था नफ्स वाहिदा, फिर उसकी बीवी आई यानी हजरत हवा, और फिर आगे उन दोनों से कसरत के साथ मर्द और औरतें पैदा की। खानदान में यही होता है, मियां बीवी और आगे उनके बच्चे बच्चियां। तो जो खानदान के अज्जाए तरकीबी हैं, इस तिलावत करदा आयत करीमा के अंदर उनका जिक्र करके खुद अल्लाह ने एक पूरे खानदान का तसव्वुर दे दिया है। मजीद ये तसव्वुर हमें बेशुमार मकामात पर मिलता है। एक आयत और कोट कर लेते हैं, सूरा हुजुरात की आयत नंबर 13 है। उसमें भी फरमाया या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, ऐ लोगो हमने तुम्हें पैदा किया एक मर्द से एक औरत से। फिर आगे फरमाया वजअलनाकुम शऊबा, फिर तुम्हारे खानदान बनाए, व कबाइला, फिर कबीले बनाए, ताकि आपस में तुम एक दूसरे को तारुफ करवा सको। ये भी बात बता दी कि ये खानदान, ये कबाइल मैंने खुद बनाए हैं, इनको तुम इग्नोर नहीं कर सकते। अहमियत का अंदाजा खानदान का यहां से लगाएं कि खुद रब फरमा रहा है कि हमने खानदान बनाए, लेकिन बनाए किस लिए? ताकि आपस में तारुफ करवा सको। ये बात इसलिए की गई है कि खानदानों को इज्जत का बायस नहीं समझना। कई लोग खानदान की वजह से इज्जत बनाने की कोशिश और कमाने की कोशिश करते हैं। वो ये फरमा रहा है कि ये तो सिर्फ हमने तारुफ के लिए बनाए हैं, रही इज्जत, रहा शर्फ, रहा वकार, तो ये खानदान की वजह से नहीं मिलेंगे। ये वो ताज है इज्जत का जो हम उसके सर पे रखते हैं जिसने मेरे तकवा के साथ अपने मन को मुनव्वर कर लिया है। तो खानदान तो सिर्फ हमने एक तारुफ के लिए बनाए हैं। इन दोनों आयत में अगर गौर करें, आपको तीन चीजें मिलेंगी। बिलखसूस पहली आयत में, उसमें मुखातब अल्लाह ने इंसान को किया, तसव्वुर पूरे खानदान का दिया, और आगाज में भी तकवा की बात की, आयत के एंड पे भी तकवा की बात की। शुरू में भी फरमाया या अय्युहन्नास इत्तकू, एंड पे भी फरमाया वत्तकुल्लाह। आगाज भी एंड भी तकवा पर, और तकवा से मुखातब इंसान और तसव्वुर पूरे खानदान का। इसका मतलब यह है अगर इनका आपस में रब्त कायम किया जाए और नज्म के साथ बात की जाए तो नतीजा यह निकलेगा, और नज्म के साथ बात यूं होगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नस्लों की तरबियत का मरकज खानदान को बना रहा है, और उस खानदान का जो दो बुनियादी सतून हैं, मियां बीवी, ज़ौजैन, शौहर और बीवी, वो अगर तकवा के नूर से अपने मन को मुनव्वर कर लेंगे तो खानदान उम्मत का मजबूत कला बन जाएगा। और अगर ये मरकज़े तरबियत ही कमजोर हो जाए तो फिर सिर्फ खानदान कमजोर नहीं होगा, उम्मत कमजोर हो जाएगी, क्योंकि इस उम्मत का मजबूत तरीन इदारा उम्मत का, मुआशरे का वो खानदान है। ये वजह है कि अगर खानदान की अहमियत इतनी ज्यादा है तो सूरह फुरकान की आयत नंबर 74 में हमें ये मिलता है कि
کہ جو بھی زمانہ ہو، امت حضور کی ہو یا امت پہلے کسی نبی کی ہو، اہل ایمان کا یہ ہمیشہ امر رہا کہ وہ خاندان کی سلامتی کی دعائیں کرتے تھے، مصلوں میں جا کے گڑ گڑا کر خاندان کی سلامتی کی دعا کرتے اور یوں کہتے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، مولا ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یعنی اہل ایمان ہمیشہ اس تربیت کے مرکز کو، یعنی خاندان کا استحکام چاہتے، اور ان کی شدید خواہش رہی، انتہا درجے کی خواہش رہی کہ مولا ہمارے خاندان کو ایسا بنا کہ اس خاندان کا ایک ایک فرد ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اور یہ کن کی دعا ہے؟ اس کو سورہ فرقان میں کبھی آیت نمبر 63 سے پڑھیں، پھر تصور کلیئر ہو جائے گا۔ آیت نمبر 63 سے اس نے اپنے بندوں کا ذکر کیا، اور بندوں کا ذکر اس طرح کیا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ دیکھیں بندگی کا ایک لیول یہ ہے، میں آپ ہم سب یہ کہتے رہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں، یہ ایک لیول ہے، اور ایک لیول یہ ہے کہ ہم نہیں، معبود برحق خود کہے کہ تم میرے بندے ہو، یہ وہ بندگی کا لیول ہے۔ فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، یہ بات کر کے اگلی 11 آیات میں ہر ایک آیت میں اس نے اپنے بندوں کی ایک خوبی کا ذکر کیا، اور آیت نمبر 74 پہ جب وہ پہنچا تو وہاں جا کے اپنے بندوں کی ایک خوبی ان الفاظ میں بیان کی کہ جو میرے بندے ہیں وہ ہر لمحہ یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمارے خاندان کو اتنا مستحکم، اتنا مضبوط بنا کہ ان کا کردار اتنا مضبوط ہو جائے کہ اس اچھے کردار کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ یہ اس نے اپنے بندوں کی ایک خوبی کا ذکر کیا ہے، اور کیا کیوں اس کے بندوں؟ یہ اس کے بندوں کی انتہا درجے کی یہ خواہش کیوں ہے؟ یہ صرف ان کی خواہش نہیں، انہوں نے خواہش اس لیے کی کہ اس کے پیچھے ان کے رب کا خود حکم ہے۔ سورہ تحریم میں جیسا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے خاندان کو بھی بچاؤ۔ مولا کس سے؟ فرمایا کہ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو بچاؤ، ان کی ایسی تربیت کرو وہ اس قابل ہو جائیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے فتنوں اور انتشار کی آگ سے بچ جائیں، اور آخرت میں قیامت میں جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے خاندان کو بچائیں۔ اس کو تھوڑا سا مختصر کر کے اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ اپنی کی گئی گفتگو سے اگر رزلٹ نکال لیں ساتھ ہی، اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ دنیا کی ادیان پڑھ لیں، مذاہب پڑھ لیں، سویلائزیشن، تہذیبیں، ان کو پڑھ لیں، آپ کو صرف یہ ملے گا کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو خاندانوں کا استحکام چاہتا ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو خاندانوں کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ مگر ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا کہ اسلام نے جو خاندان کا تصور دیا ہے وہ مجرد اکٹھا رہنے سے خاندان کا آغاز نہیں ہوتا۔ یہ فرق اب بتا رہا ہوں باقی ادیان میں اور اسلام کے اندر، باقی مذاہب کے اندر اور ادیان اور جتنے تصور دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک چھت کے نیچے اکٹھا رہنا شروع کر دیا تو خاندان بننا شروع ہو گیا۔ اسلام نہیں یہ کہتا، اسلام کہتا ہے کہ خاندان کا آغاز رشتہ ازدواج سے ہوتا ہے، مجرد اکٹھا رہنے سے نہیں ہوتا۔
رشتہ ازدواج سے ہوتا ہے. رشتے ازدواج سے مراد ہے میاں بیوی کا رشتہ. یہ وہ رشتہ ہے جو زمین کی پروڈکٹ نہیں ہے، یہ پروڈکٹ جنت کی ہے، یہ جنت سے آیا ہے. اور دلیل کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. تو یہ جو رشتہ ازدواج جس کے ناموں میں اگر بیان کریں تو میاں بیوی ہیں، یہ رشتہ جنت سے آیا ہے. باقی سب رشتے اس زمین پر بنے ہیں، یہ جنت سے آیا ہے. تو رشتہ ازدواج سے خاندان کا آغاز ہوتا ہے. اور یہ جو رشتہ ازدواج ہے، پھر اس رشتے کا جو آغاز ہے وہ ہوتا ہے نکاح سے، جس کا حکم خود اللہ پاک نے دیا. سورہ نور کے اندر فرمایا وَأَنْكِحُوا، یہ حکم دیا جا رہا ہے، امر کے سیغے میں فرمایا تم میں سے جو نکاح کے قابل ہو جائیں ان کا نکاح کروا دو. پھر اس کو اپنی سنت بنایا، فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے امت کے بیٹے بیٹیوں کو، جوان بیٹے بیٹیوں کو مخاطب کیا، نام لیا، فرمایا یا معاشر الشباب، اے جوانوں، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے نکاح کرے، کیونکہ اس نکاح کے اندر وہ طاقت ہے کہ جو نظروں کو بھی جھکاتا ہے اور مؤثر حلال جائز طریقہ جذبات کی تسکین کا نکاح ہی ہے. اور جو نہیں کر سکتا وہ من لم یستطیع، اس کے لیے بھی فرمایا، اس کے لیے بھی ایک خاص بات فرمائی، فرمایا جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ ایسے آوارہ زندگی نہ گزارے، فعلیہ بالصوم، پھر وہ روزے رکھے، وہ ساری زندگی روزے رکھے. روزے کے اندر وہ طاقت ہے جو نگاہوں کو جھکا سکتا ہے اور انسان کے جذبات کو لگام دیتا ہے. ریلیونٹ بات وہ صرف یہی ہے کہ نکاح اس کا حکم اللہ نے خود دیا، آقا نے اس کو اپنی سنت بنایا اور ترغیب اس طرح دلائی کہ پھر نکاح کا ایک معیار بھی مقرر کر دیا. ہمارے ہاں عمومی طور پر جو معیار ہے حضور نے اس کو بھی پہلے بیان کر دیا، فرمایا تنکح المرأۃ لاربع. عمومی طور پر لوگ نکاح جب کرتے ہیں تو اس چیز کو دیکھتے ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، مال و دولت کو دیکھتے ہیں، حسب و نسب کو دیکھتے ہیں، برادریاں دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، دین دیکھتے ہیں. یعنی لڑکی والے لڑکا تلاش کریں، اور لڑکے میں اور اس کی فیملی میں، اور لڑکے والے لڑکی تلاش کریں تو وہ لڑکی میں اس فیملی میں عمومی طور پر مال و دولت دیکھتے ہیں، برادری، حسب و نسب، خوبصورتی اور دین. یہ بات کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب میں فیصلہ کن تمہارے لیے نکاح کا ایک معیار مقرر کر رہا ہوں. فرمایا فاظفر بذات الدین، مجھے نبی ماننے والوں میری رہنمائی، میرا اسوہ اور میرا فیصلہ کن معیار یہ ہے کہ نکاح کے اندر یہ چیزیں بھی دیکھو، مگر جس چیز کو تم نے ترجیح دینی ہے وہ دین اسلام ہے، دین اسلام کو ترجیح دو. یہ دیکھو کہ اس فیملی کے اندر دین کیا ہے، اس کا کیوں دین کو معیار بنا ہے. وہ سورہ روم کے اندر پھر اس کا جواب دیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سمجھ آ جائے تو آج معاشرے کے اندر شادیوں کا ٹرینڈ ہی بدل جائے گا. سورہ روم کی آیت نمبر 20 سے لے کر 25 تک کبھی پڑھیں، اللہ نے اپنی نشانیاں بیان کی. ہر آیت کا آغاز وَمِن آیاتہ کی الفاظ سے کیا ہے. آیت کا معنی ہے نشانی، آیات ہی اس کی نشانی. ہر آیت کا آغاز یہاں سے کیا، بات کر کے آگے پھر اس نے 6 نشانیاں بیان کی. وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، میں ٹائم کو دیکھتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں اور شارٹ کر رہا ہوں، آپ پڑھ سکتے ہیں. ہر آیت میں فرمایا یہ میری نشانی، یہ میری نشانی، یہ میری نشانی. اور آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ زمین پر میاں بیوی کا رشتہ بھی میری نشانی ہے.
یہ رشتہ اللہ کی نشانی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نشانی بننے جا رہا تھا، اس لیے اللہ پاک نے پھر آقا علیہ السلام نے فرما دیا کیونکہ یہ رشتہ اللہ کی نشانی بننے جا رہا ہے تو اس کا جو معیار بنانا ہے وہ مال و دولت، حسب و نسب اور خاندان نہیں، اس کا معیار دین اسلام کو بنانا ہے۔ پھر جب یہ نکاح ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے نکاح کے بنیادی طور پر تو دو ہی رکن ہیں، ایک ایجاب ہے، ایک قبول ہے۔ ایجاب کا تعلق لڑکی سے ہے، یعنی اس سے اجازت لی جاتی، اور قبول کا تعلق لڑکے سے ہے، اس کو قبول کروایا جاتا ہے۔ بس اتنا کہنے سے نکاح ہو جاتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس ایجاب و قبول میں اپنی سنت کو انٹر کیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے خطبہ نکاح، وہ حضور کی سنت ہے، یعنی نکاح کو ایسے منعقد کرنا ہے۔ خطبہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے اور آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جاتا ہے اور قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے۔ مگر المیہ یہ ہے جب وہ خطبہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو آدھی بارات باہر ڈھول کی تھاپ پہ بھنگڑا ڈال رہی ہوتی ہے، اور جو آ کے اگر اندر بیٹھ بھی جائیں مرد اور عورتیں، ان کو کنسرن ہی کوئی نہیں کہ وہ جو علامہ صاحب آئے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں۔ وہ کوئی بندہ اگر بھولے سے کہہ دے یار دعا مانگو، دعا ہو رہی ہے، ہاتھ اٹھا دیں گے مگر باتیں اپنی چلتی رہیں گی۔ کبھی تو سوچیں کہ ہے محض ایجاب و قبول، بس وہ آ گئے، گواہ آ گئے، اور یہ بچہ اور بچی جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ آ گئے، ان کے والدین ہیں، تو نکاح تو ایجاب و قبول سے ہو رہا ہے، مگر خطبے کو آقا نے اس لیے انٹر کیا کہ اس ایجاب و قبول کا آغاز بھی اللہ رسول کے نام سے ہونا چاہیے تاکہ برکت کا دروازہ کھلے۔ اس سے جو بات ہمارے سامنے نکھر کے آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ نکاح، اس کو اللہ پاک نے اپنی علامت اور نشانی زمین پر قرار دیا۔ یہ وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کو نکاح کا ایک معیار مقرر کر دیا ہے۔ اب دو ہو گئے نکاح کے بعد، پہلے ایک تھا اب دو ہو گئے، میاں بیوی ہو گئے نا۔ یہاں سے اسلام کے دیے ہوئے تصور کے مطابق خاندانی نظام شروع ہو جاتا ہے۔ اب ان دونوں کا کردار یہاں سے شروع ہو گیا، شوہر کا بھی اور بیوی کا بھی، ان دونوں کا اب الگ الگ کردار ہے۔ اب خاندان کو مضبوط کیسے کرنا ہے، دونوں کا اب الگ الگ ایک کردار ہے۔ ایک عورت کو اب یوں سوچنا چاہیے، اب جو باتیں آگے بتا رہا ہوں یہ نقش کرنے والی ہیں ذہن کی تختی پر۔ ایک بیوی کو اب یوں سوچنا چاہیے کہ میرا وجود بے مقصد نہیں، میرا وجود بے مقصد نہیں، وہ کسی طور پر بھی ایز اے انسان مرد سے کم نہیں ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، مخاطب مرد بھی ہیں، مخاطب عورتیں بھی ہیں۔ وہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، مخاطب مرد بھی ہیں، مخاطب عورتیں بھی ہیں۔ احکامات والی آیات ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا کتب علیکم الصیام۔ اس طرح جتنی بھی احکامات کی آیات ہیں مخاطب مرد بھی ہیں، مخاطب عورتیں بھی ہیں۔ کسی طور پر بھی عورت کا وجود ایز اے انسان مرد سے کم نہیں ہے۔ تو وہ یہ سوچے کہ میں بے مقصد نہیں ہوں، میں اللہ کی بندی ہوں، اور میرا مشن اپنی ذات، اپنے گھر اور اپنی نسلوں کو اللہ کے دین کے رستے پر چلانا ہے۔ میں شیطان کی ایجنٹ نہیں، میں اللہ کے دین کی سپاہی ہوں، اور میرا گھر قید خانہ نہیں ہے۔ اور یہ جو تصور دیا جاتا ہے کہ یہ پاؤں کی جوتی ہے، اس کو قید کر دیا گیا، اس کا گھر قید خانہ نہیں ہے۔ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا نا وَقَرْنَا فِي بَيُوتِكُنَّ، گھر میں رہا کرو، خواتین کو فرمایا۔
اصل میں خطاب تو آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو ہے، لیکن قیامت تک آنے والے میاں بیوی نے زندگی گزارنے کا اسوہ تو اسی خاندان سے لینا ہے نا، آقا علیہ السلام سے، آپ کی ازواج مطہرات سے. تو ان سے اگر اسوہ لیں تو اللہ فرما رہا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں رہا کرو. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ گھر قید خانہ نہیں، گھر تربیت گاہ ہے. اس گھر کے اندر نسلوں نے پنپنا ہے، نسلوں کی کردار سازی ہونی ہے. تو وہ گھر تربیت گاہ ہے، گھر کو بنایا تربیت گاہ. تو مرکز تربیت خاندان کا ایک گھر ہے، نسلوں کا جو مرکز تربیت ہے وہ گھر ہے. اور عورت کو پھر فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے 5200 نمبر، فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، اس کو خامد کے گھر کا نگران بنایا ہے، قیدی نہیں بنایا، گھر کا نگران. یہ ملکہ ہے، یہ اس گھر کی نگران ہے. اور یہ فرما کے آگے فرمایا وَمَسْئُولَةٌ، پوچھا بھی جائے گا، عَنْ رَعِيَّتِهَا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی رعیت، اپنی نگرانی کا حق ادا کیا ہے، اپنے بچوں کو کیسے پالا، کیسے ان کی تربیت کی، پوچھا جائے گا. اور پھر یہ جو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے نا، اگر اس کو بھی ساتھ بیان کر دیں، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. صرف یہ سن کے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میں وہ ہوں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بلکہ آگے جنت بن کے دکھانا چاہیے. اب وہ جنت بن کے دکھائے، یہ اس لیے فرمایا جا رہا ہے. تو وہ تربیت گاہ ہے گھر، اور اس کو اس کی بنا دیا نگران. اور ہدف یہ دے دیا کہ تیرا ہدف یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اور اپنے بچوں کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا ہے. گھر میں جاہلیت، ہندوانہ رسمیں، بے پردگی، فضول خرچی، عریانی، فحاشی، برائی یہ گھر میں داخل نہیں ہوں گے. اور اگر کہیں اس طرح کی خرابی نظر آ رہی ہے، کمال حکمت سے پھر اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں. یہ اس کا ہدف ہونا چاہیے. اب اس کے امپلیمنٹ کے لیے، جیسے دانشمند لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ جنگ لڑی نہیں جاتی، اس کے امپلیمنٹ کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اب یہی بات مرد کے لیے بھی ہے. جو شوہر محترم ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میں اس خاندان کا صرف ایک فرد ہوں. وہ صرف ایک فرد نہیں ہے، وہ اس خاندان کا سربراہ ہے. جیسے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے. اور پھر یہ بھی نہ سمجھے، جیسے یہ نہ سمجھے کہ میں گھر کا ایک فرد ہوں، یہ بھی نہ سمجھے کہ قوام کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس پورے خاندان پر بوس لگا دیا ہے، اب میں مونچھوں کو تاؤ دے کے تو ان پہ ہر وقت میں نے روب ڈالنا ہے. قوام کا یہ معنی نہیں ہے. قوام کا یہ معنی نہیں کہ دبا لے سب کو. قوام کا معنی ہے سب کو سنبھال لے، ٹوٹتے رشتوں کو بچا لے، سہارا بنے، آسرا بنے. وہ سربراہ ہے اس خاندان کا. اب ان دونوں کے پاس، مرد اور عورت، ان دونوں کے پاس 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. تب جا کے وہ خاندان کی صحیح اور درست سمت پر تربیت کر سکیں گے. نمبر 1 علم، نمبر 2 عمل، نمبر 3 دعا. ریپیٹ کریں میرے ساتھ، علم، عمل اور دعا. یہ اسلحہ ہے ان دونوں کا، یہ ہتھیار ہے ان دونوں کے. اس کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی، اپنے خاندان کو بچایا جائے گا. پہلا اسلحہ ہے علم. اور علم کا معنی یہ نہیں ہے کہ خالی کو 2-4 سورتیں یاد کر لیں اور نادرہ پڑھ لیا اور 2-4 اور کو چیزیں آ گئیں تو علم آ گیا. علم سے مراد، جب علم کہا جاتا ہے نا علم سے مراد، تو علم سے مراد وہ ہے جس کو آقا علیہ السلام نے یوں ڈیفائن کیا، فرمایا طلب العلم
فریدتن علی کل مسلم، اور ایک حدیث کے لفظ ہے مسلمہ کا بھی اضافہ ہے کہ ہر مسلم مرد اور عورت پر فرض ہے علم کا حصول، علم حاصل کرنا۔ یہ جو ہر بندے پر فرض ہے، یہ وہ علم ہے جس کے بغیر ایک مسلمان کی زندگی گزر نہیں سکتی۔ تقوی، طہارت، زہد، ورع، پاکیزگی، طہارت، یہ مینٹین نہیں ہو سکتے جب تک یہ علم ہر بندہ حاصل نہ کرے۔ بایو کیمسٹری، میڈیکل، انجینئرنگ، وہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، مگر یہ فرض ہے۔ اب وہ جو فرض ہے اس میں سے اگر ایک بات کر لیں، صرف ایک بات، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا ضروری ہے۔ صرف ایک بات کر لیں، مثلا غسل ہے۔ باپ دیکھ رہا ہے میرا بیٹا 14 سال کا ہو گیا ہے، اب اسے فرض غسل کے بارے میں بتانا چاہیے۔ ماں دیکھ رہی ہے کہ اب بیٹی کو خود میں نے بتاؤں کہ پاکیزگی، طہارت کیا ہے۔ اگر وہ چیز بیٹا بیٹی باہر سے لیں گے نا، باہر سے، تو اس میں خدشہ ہے کہ نامناسب الفاظ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مگر جب باپ سکھائے گا اپنے بیٹے کو تو دو چیزیں سکھائے گا، ایک پاکیزگی اور طہارت، وہ مسئلہ بھی سکھائے گا، دوسرا تہذیب کے دائرے میں رہ کے سکھائے گا۔ تو دو چیزیں اولاد کو کنورٹ ہو گئی نا، ایک مسائل، ایک علم، اور دوسرا تہذیب۔ یہ تب ملتے ہیں جب گھر سے ماں باپ خود علم کے زیور سے آراستہ ہوں، پھر وہ اپنے بچوں کو عقیدہ بتائیں، ان کا اخلاق سنواریں، ان کا کردار سنواریں اس علم کی روشنی میں۔ اگر والدین خالی علم نہیں، علم دین کا گہرا علم حاصل کریں، پھر کبھی بھی وہ شکوہ نہیں کریں گے کہ میرے بچوں کا کردار، میرے بچوں کا عقیدہ فلاں مولوی خراب کر گیا، فلاں انجینئر خراب کر گیا۔ یہ شکوے تب کرتے ہیں جب میاں بیوی زوجین اپنا کردار بھول جائیں، وہ گہرا علم حاصل نہ کریں، پھر خاندان کمزور ہوتا ہے، پھر خاندان رفتہ رفتہ یہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر جاتا ہے۔ پھر شکوے، پھر شکایتیں۔ ان بچوں کا کردار، ان بچوں کا عقیدہ کبھی کوئی خراب نہیں کر سکتا جن کو یہ چیزیں اپنے والدین کی طرف سے ملتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ پہلا ہتھیار ہے علم، جو میاں بیوی زوجین ان دونوں پر لازم ہے کہ اس علم کو اتنا حاصل کریں کہ اپنے بچوں کی تربیت خود کر سکیں۔ دوسرا، پھر دوسری چیز آ جاتی ہے عمل۔ عمل کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں بات یہ سنانا چاہتا ہوں کہ والدین خود، میاں بیوی خود رول ماڈل بنے اور اپنا خود جو کردار ہے اس کو پیش کریں۔ دیکھیں، آپ بچوں کو ہر وقت کہتے رہتے ہیں نا، یہ کریں، یہ نہ کریں، یہ کریں، یہ نہ کریں۔ مثلا آپ نے پکڑا ہوا ہے موبائل، کہتے ہیں بیٹا موبائل رکھ دو، وہ نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ آپ نے خود جو پکڑا ہوا ہے، اس کو رکھ کے جب کہیں گے نا بیٹا موبائل رکھ دو، اب وہ عمل کریں گے۔ اس کا مطلب ہے بچے وہ سنتے نہیں جو آپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، بچے وہ دیکھتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، اس پر پھر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے خود رول ماڈل بنو۔ جب رول ماڈل بنیں گے تو جو بیوی ہے، بیوی وہ عملی کردار کو یہاں سے پیش کرے گی، یہاں سے، کہاں سے؟ کہ گھر میں وہ کہے کہ باقی کام رک سکتے ہیں لیکن نماز نہیں رک سکتی۔ بیوی پھر پابندی کرے اس کی۔ آپ پوچھیں گے اسپیسیفک اس کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے لے رہا ہوں، یہ انسانی نیچر ہے، آپ ایکسپیرینس ہے، آپ دیکھ لیں۔ بے شک جس گھر میں شوہر کتنا بھی بے نمازی کیوں نہ ہو، بیوی جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے باقی کام روک دیتی ہے، وضو کر کے مصلی کی زینت بن جائے، 1 ہفتہ 2 ہفتے مہینہ لگ جائے گا
ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ اس کے شوہر کو بھی شرم آ جائے گا اور اس کی اولاد کو بھی شرم آ جائے گا، وہ بھی مسلح پہ آ جائیں گے۔ لہذا ایک بیوی یہ سوچے کہ گھر میں باقی کام رک سکتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ کی سجدہ ریزی رک نہیں سکتی۔ پھر قرآن پاک میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں جو ہمیں موٹیویٹ کیا اور ہماری اصلاح فرمائی، فرمایا ان الصلاۃ، یہ نماز ہی ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو عریانی، فحاشی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں گھر میں برائی کے دروازے بند ہوں تو پھر اپنے آپ کو عملی کردار کے سانچے میں ڈھال کے پیش کرنا ہوگا۔ اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری ایک عورت کی بنتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو قرآن کے ساتھ منور کرو۔ یہ بہترین موسم ہے رمضان المبارک کا، اپنے دلوں کو، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت کے ساتھ روشن اور منور کرنے کا یہ موسم ہے۔ جیسے دیکھیں گرمیوں کے پھل سردیوں میں نہیں ہوتے اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں نہیں ہوتے، موسم کا اس میں بڑا رول ہوتا ہے۔ رمضان المبارک یہ موسم ہے دلوں کو، گھروں کو روشن کرنے کا، کس کے ساتھ؟ قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ پھر مزید آگے بڑھیں تو تیسری چیز پھر آ جاتی ہے دعا۔ ماں باپ پھر دعا کریں۔ یہ اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھی جب بچے جوان ہوتے ہیں پھر ایسے کام بھی کرتے ہیں، والدین کو غصہ آتا ہے، اور جو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتے وہ پھر بچوں کو ایسے ہی بددعائیں دیتے رہتے ہیں۔ ایسا کبھی نہ کریں، ایسا جملہ کبھی نہ نکالیں، ہو سکتا ہے کہ وہ قبول ہو جائے۔ بچے کے لیے آپ بددعا کر رہے ہیں، کیا پتا کہ وہ قبول ہو جائے، لہذا کبھی بھی بددعا نہ کریں، دعا دیں ان کو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، قضا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، یعنی تقدیر کی چھری چل کے رہتی ہے، مگر جو چیز تقدیر کا رخ بھی بدل دیتی ہے وہ دعا ہے۔ اور اگر اس کو ماں باپ کی نسبت سے بیان کرے تو وہ پھر اس طرح بیان ہوگا کہ اگر ماں باپ کے لبوں سے دعا نکل جائے تو رب اس کی اولاد کی مبرم تقدیر کو بھی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ دعا کریں۔ دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اپنے آپ کو نماز قائم کرنے والا بنانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جو گزارش کی، ساتھ ہی اپنی اولاد کا ذکر بھی کر دیا، مولا میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ رب ہب لی من الصالحین، یہ بھی اولاد کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا آخری نبی محمد مصطفیٰ کو میری ذریت میں پیدا فرما، یہ بھی اپنی نسل کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ امتن مسلمۃ لک، امت مسلمہ کو میری نسل میں پیدا فرما، یہ بھی اپنی اولاد کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ پھر ماں اور باپ اپنی اولاد کے لیے صبح و شام دعا کیا کریں۔ یہ تین چیزیں، علم، عمل اور دعا، یہ وہ ہتھیار ہیں جو آپ استعمال کر کے اپنے گھر کو ایک حقیقی معنوں میں تربیت گاہ بنا سکتے ہیں۔ اگلے مرحلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس جو گھر کی اندر کی زندگی ہے اس میں پھر اس بیوی کا ایک تعلق ہے شوہر کے ساتھ، یہ اولاد کے ساتھ ہو گیا، یہ شوہر کے ساتھ۔ تو شوہر کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں فرمایا وہ کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا قانتاتن، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اس کی عزت کرے، اس کی فرما برداری کرے۔ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اس کی اطاعت کرے۔ یہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا قیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای النساء خیر، حضور سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ دو باتیں فرمائی تھی، اللہ تی تسرہ اذا نادارا، یہ ہم تفصیل سے آگے بیان کرتے ہیں۔ دوسری بات لے لیتے ہیں وَتُطِیعُهُ، فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے مرد، اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ یہ عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ یہاں تک فرما دیا کہ ویسے تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے، لو کنت آمرا احدا، اگر میں اجازت دیتا اور حکم دیتا
کہ کوئی کسی کو سجدہ کر سکتا ہے تو فرمایا میں حکم دے دیتا عورت کو کہ وہ اپنے مرد کو سجدہ کرے، مگر اجازت نہیں۔ اس سے جو بات اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے میں عکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ عورت کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنے خامند کی اطاعت کرے۔ آپ دیکھیں جو پہلی بیوی تھی، پہلی بیوی اس کائنات کی انسانی زمین پر جو رشتے بنے تو وہ تو ہے نا، وہ باقی سارے آسمان سے آیا میاں بیوی کا رشتہ، تو اس رشتے میں سے پہلا رشتہ شوہر ہے یا بیوی ہے؟ اب وہ جو بیوی ہے حضرت حوا، ان کے دو سٹیٹس ہیں۔ ایک سٹیٹس یہ کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی ہیں، اور ایک سٹیٹس یہ ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی امتی بھی ہیں۔ اور جو امتی ہوتا ہے اس کے پاس اپنے نبی کی اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اس سے اگر اسوہ لینا چاہیں اپنے خاندانی استحکام کے موضوع کی مناسبت سے تو پھر یہ ہے کہ بیوی کے پاس سوائے اس بات کے اور کوئی چارہ نہیں کہ اپنے خامند کی اطاعت کرے، مگر وہ اطاعت اللہ رسول کے احکامات کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر محترم سود کا کاروبار کرتے ہیں اور یہ بھی ان کی اطاعت کرتی رہے، وہ چرس کا کاروبار کرتے ہیں اور یہ بھی اس کی اطاعت کرتی رہے، ایسا نہیں ہے، اس میں اطاعت نہیں ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے پھر حکمت کے ساتھ اس کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کرے، اس کا ساتھ نہ پھر دے، اس میں حکمت کے ساتھ جھگڑے کی بات پھر بھی نہیں ہو رہی، حکمت کے ساتھ اس کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کرے۔ ایک بات ہوگی، اب اس سے ایک اگلی بات بتانے لگا ہوں، اور اگر اس کا شوہر کسی مشن کے ساتھ منسلک ہے، وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، کسی وینری تحریک کے ساتھ ہے، کسی مشن کے ساتھ ہے، تو پھر تعاونوا علی البر والتقوی کا مصداق بنتے ہوئے اپنی کل توانائیاں پھر شوہر پر قربان کرتے۔ پھر اس کی مجسم مثال ملے گی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی سے، جب میرے آقا علیہ السلام غار حرا کی خلوتوں سے واپس آئے اور آ کر یہ فرمایا کہ آج قرآن کی وحی اس کا نزول شروع ہو گیا ہے، تو حضرت خدیجہ نے کیا آگے سے عرض کیا تھا؟ تسلی دی میرے آقا کو کہ یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ وہ ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ وہ ہیں جو بیواؤں کی مدد کرتے ہیں۔ نہ صرف تسلی دی بلکہ اپنا بزنس، اپنا مال، اپنی دولت اس طرح قربان کی کہ جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی دین کے معاملے میں حضور علیہ السلام نے کسی اور کا مال قبول نہیں کیا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، پھر وہ اس کا عملی مصداق بنے، اس کا حوصلہ بڑھائے، اور یہ تب ہوگا جب اس کو بھی پتا ہوگا کہ یہ مشن کیا ہے، اس کو بھی اس مشن کی معرفت دی جائے۔ یہ وجہ ہے کہ میرے شیخ، میرے قائد، وہ اپنے کارکنان کو یہ لمحہ بلمحہ بتاتے رہتے ہیں کہ اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو بھی مشن میں شامل کریں، ان کو بتائیں یہ مشن کیا ہے۔ ہم 30 سال مشن کی خدمت کرتے ہیں مگر بچوں کو پتہ ہی کوئی نہیں مشن کیا ہے، بیویوں کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اگر ہم اپنی بیوی کو مشن میں شامل نہیں کر سکے تو باقی کس بندے کو ہم شامل کریں گے مشن میں؟ لہذا پہلے اس کو شعور دلائیں، جب اس کو شعور آئے گا پھر وہ اپنی ساری توانائیاں آپ پہ خوشی خوشی قربان کر دے گی۔ تو پھر آگے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں اس کی اطاعت نہ کرے، بلکہ ایسا معاملہ ہے تو حکمت کے ساتھ اس کو راہ راست پر لائے۔ پھر گھر کا سکون مینٹین کریں، یہ دونوں دیکھیں، رشتہ ٹوٹنے پہ آئے تو 1 سیکنڈ میں طلاق ہو جاتی ہے، ٹوٹنے پہ آئے تو، جوڑنے پہ آئے تو مرد سوچے میں قوام ہوں، میں سربراہ ہوں، میں بڑا ہوں، اور بڑے کا ظرف بھی بڑا ہوتا ہے۔ بتائیں دریا بڑا ہوتا ہے یا سمندر؟ بولیے، چلیں یہ بتائیں نہر بڑی ہوتی ہے یا سمندر؟ سمندر۔ نہر میں آپ پتھر پھینکیں گے تو بھم سی ایسی آواز آئے گی،
समंदर में बड़े बड़े भी पत्थर फेंकते रहे, आवाज ही कोई नहीं आती, उसका ज़र्फ इतना बड़ा है। तो मर्द समंदर बने, समंदर, रिश्ते ना तोड़े। बाद में मुफ्तियों से पूछता रहे कि ओ जी मैं गुस्से में आ गया था, तो प्यार में तलाक कोई भी नहीं देता। वो जो गुस्से में आए हैं ना, उस वक्त कंट्रोल करें, कंट्रोल। समंदर बने, तुम मर्द हो, मर्द मर्द बनो, कवाम हो, सरबराह हो, टूटते रिश्तों को बचाओ। और औरत भी, वो भी टूटते रिश्तों को इस तरह बचाए कि अपने आप पर कंट्रोल करे, वो भी संभाले। तो दोनों एक दूसरे के लिए सुकून बने, सुकून। ये जो फरमाया ली तस्कुनू इलैहा, कि दोनों एक दूसरे के लिए सुकून का बायस बने। ये सूरत रूम की आयत नंबर 21 में फरमाया कि मियाँ बीवी रब की निशानी है, दोनों एक दूसरे के लिए सुकून का जरिया बने। औरत मर्द से सुकून फील करे और मर्द औरत से सुकून फील करे, और वो ऐसे बने कि अगर मर्द घर में आए तो उसके पूरे दिन की थकावट दूर हो जाए उसको देखकर। और मेरे कायद इस मुकाम पर ये फरमाते हैं कि मुझे ये फलसफा कोई समझ नहीं आया आज तक कि बाहर जाएं बन सवर के जाएं और घर में रहें तो उजड़ा उजड़ा माहौल। मेरे कायद फरमाते हैं ये फलसफा मुझे आज तक समझ नहीं आया। ऐसी बने कि मर्द उसको देखे, फकाल अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नाज़रा, जब उसको देखे तो उसके पूरे दिन की थकावट दूर हो जाए। ये तस्वीर का एक रुख है। और दूसरा रुख ये है कि वो साहब भी ऐसा बने कि वो भी जब घर में आए तो ये बेचारी उसको देखे तो उस बेचारी के भी पूरे दिन की थकावट दूर हो जाए। ली तस्कुनू इलैहा का ये माना है, वो भी इसको देख के खुश हो, वो भी बने सवरे तो अपनी जोजा के लिए, वो भी अपने आप का बनाओ सिंगार करे तो अपनी जोजा के लिए करे, ताकि इस रिश्ते के अंदर मवद्दत पैदा हो। और ये खुद अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह ताला ने फरमाया वजाअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, इस रिश्ते में मवद्दत होनी चाहिए। देखें ये लफ्ज कुरान पाक में अलहम से वन्नास तक आप पढ़ लें, आपको पता चलेगा ये लफ्ज या हुजूर की आल के लिए आया है या मियाँ बीवी के लिए आया है। यानी मतलब ये है कि इस उम्मत का ताल्लुक नबी की आल के साथ मोहब्बत वाला नहीं, मवद्दत वाला होना चाहिए। और मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता मोहब्बत वाला नहीं, मवद्दत वाला होना चाहिए। और मवद्दत क्या है, समझाने वालों ने ये तमसील दे के समझाई है कि मवद्दत उसको कहते हैं जैसे मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तो कुरान ये बता रहा है, ए उम्मतियों, आल की मोहब्बत के बगैर तुम्हारा ईमान मजबूत नहीं हो सकता। और मियाँ बीवी का रिश्ता उसमें मवद्दत ना हो तो फरमाया ये रिश्ता पनप नहीं सकता। तो इन दोनों के दरमियान मवद्दत होनी चाहिए, एक दूसरे के बगैर रह ना सकें। ये इसका माना है, मवद्दत का माना है। उसके बाद जो अगले मरहले पे हम बयान करना चाहते हैं, अब अलमिया ये है कि टाइम ख़त्म हो गया है। आखिरी बात सुन लें, बात ख़त्म कर देता हूँ। फिर नस्ल साजी है, नस्ल साजी, अपने बच्चों की तरबियत करना। वो तरबियत ही थी माँ की, चक्की पीस पीस के जो अपने बच्चे को पाला ना, वो माँ की तरबियत थी कि बच्चा नेज़े की नोक पे भी कुरान की तिलावत कर रहा है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर से अपनी माँ से एक दिन कहने लगे कि मेरी अम्मी, मेरी तहज्जुद कभी कज़ा नहीं होती। तो माँ ने कहा था, बेटा इसमें कमाल तो मेरा है, मैंने कभी बगैर वुज़ू के तुझे दूध नहीं पिलाया। माएँ ऐसी होती हैं तो फिर ख़ानदान मुस्तहकम होते हैं। और आखिरी बात जिस पे गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, जब तक बच्चे आपके पास रहे, आपने उनको पाला, तरबियत की, जहाँ कहीं सुकम नज़र आया आगे बढ़ के उसको दूर किया। अब बच्चों ने दरवाजे से बाहर भी निकलना है, FSC के बाद, मैट्रिक के बाद आला तालीम के लिए, हो सकता है एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाएं। अब क्या गारंटी है आपके पास कि उनका अकीदा बचा रहेगा, उनका ईमान बचा रहेगा। अब इस पर एक अहम जिम्मेदारी ये है कि अपने बच्चों को किसी ऐसी बड़ी सोहबत के साथ,
کسی بڑی اجتماعیت کے ساتھ جوڑ دیں کہ اس صحبت کی برکت ان کا عقیدہ خراب نہ ہونے دے۔ اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے آئے نا بے آب ہو گیا ریگستان میں جہاں انسانی آبادی کوئی نہیں، تو روتے ہوئے عرض کیا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، مولا اس بے آب ہو گیا ریگستان میں بچوں کو چھوڑ تو آیا ہوں، وہاں انسانی آبادی کا نام و نشان ہی نہیں، لیکن چھوڑ کے کس کے سہارے پہ آیا ہوں؟ عند بیتک المحرم، میرا بھروسہ تیرے گھر کے پڑوس پر ہے، تیرے گھر کی صحبت پر ہے۔ وہ جو کعبۃ اللہ وہ جو بیت اللہ ہے اس کی بنیادیں تو اس وقت تھی نا، فرمایا تیرے گھر کے پڑوس میں ان کو بسا کے آ رہا ہوں، میرا بھروسہ تیرے گھر کی صحبت پر ہے کہ وہ صحبت ان کو بچا لے گی، ان کو سنبھال لے گی۔ پھر سورۃ الکہف کو پڑھ لیں، کتے کا جو ذکر ہے، کتے کی اٹھنے بیٹھنے کی ادائیں اللہ نے بیان کر دی، ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا، غار کے دروازے کے آگے بیٹھا، کتے کا حتیٰ کہ نمبر لگا دیا۔ ولیوں کو کہا سا یقولون ثلاثہ، وہ تین ہے، کتے کو کہا رابعہم، چوتھا کتا بھی ہے۔ ولیوں کو کہا یقولون خمسہ، پانچ ولی، اس کو کہا سادسہم کلبہم، چھٹا کتا ہے۔ ولیوں کو کہا یقولون سبعہ، سات، کتے کو کہا ثامن کلبہم، آٹھواں کتا ہے۔ ارے کتے کا نمبر لگ گیا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے بھونکنے والوں کی صحبت چھوڑ کے اللہ کے ولیوں کی صحبت کو اپنا لیا ہے۔ اگر کتا صحبت چھوڑ دے بھونکنے والوں کی، اس پہ کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ انسان تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہے، تو اگر کسی ایسی اجتماعیت اور کسی ایسی صحبت میں آ جائے تو دیکھ تجھ پہ اللہ کس طرح اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ تو صحبتیں، باری تعالیٰ یہ بات تو ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ پہلی امتیں تھیں، ان کا واقعہ تھا، وہ جانے، ان کا کام جانے، ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ آیت نمبر 28 میں فرمایا تو میں اس لیے سنا رہا ہوں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اب تم بھی اپنے آپ کو جوڑ لو، تم بھی اپنے آپ کو ایسی اجتماعیت کے ساتھ جوڑ لو۔ الذین، جمع ایسی اجتماعیت کے ساتھ جڑ جاؤ، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کے نام کی مالا جپتی رہتی ہے، ایسی اجتماعیت کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو پازیٹیو بات کرتے ہوئے یہی جملہ سن لیں بغیر تشریح کے کہ ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، بڑی اجتماعیت ہے پاکستان میں، بڑی صحبتیں ہیں، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، یہ منہاج القرآن کی تربیت ہے۔ ہم نہیں پابندیاں لگاتے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ہمارے اندر وسعت ہے۔ مگر آپ جس پلیٹ فارم سے یہ بات سن رہے ہیں، یہ وہ اجتماعیت ہے، منہاج القرآن۔ دنیا کا پہلا کونا یہ جاپان والے جو علاقے ہیں وہاں سے شروع کر لیں، اور آپ آخری جو کونا ہے زمین کا، کینیڈا اور امریکہ کے جو علاقے ہیں وہاں تک آپ سٹڈی کر لیں۔ مسلم ممالک میں تو ہے ہی ہے، غیر مسلم ممالک بھی لے لیں، آپ کو کوئی ملک ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں نسلوں کی تربیت کرنے میں صف اول میں آپ کو منہاج القرآن نظر نہ آئے۔ یہ کلیم ہے، کلیم۔ پھر اس دعوے کی دلیلیں بھی ہیں، ٹائم نہیں ہے اس وقت۔ یہ جو پچھلے سال ابھی آپ گئے تھے جاپان، میرے شیخ، میرے قائد وہاں گئے تو سیرت کے موضوع پہ جب خطاب کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا نہیں، وہ جوان ہے کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور آپ کی باتیں سن کے یہ میں کڑے اتار رہا ہوں، یہ میں زنجیریں اتار رہا ہوں، اور آج کے بعد میں اپنے نبی کا غلام بن کے زندگی گزاروں گا۔ مجمع میں کھڑا ہو کے اس نے کہا، کیا ملائشیا، کیا جاپان، کیا یو کے، کیا یہ جو الہدایہ کیمپ ہوتا ہے ہر سال بعد یو کے میں، وہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے بچے، آپ کے بچیاں جو یو کے، آسٹریلیا، مغرب، یورپ روزگار اور ایجوکیشن کے سلسلے میں چلے گئے ہیں، پاکستانی کمیونٹی پریشان ہے کہ ہم نے غربت ختم کرنے کے لیے بچوں کو تو بھیج دیا ہے، مگر جہاں بھیجا ہے وہ ننگی تہذیب ہے، بچوں کا ایمان کیسے محفوظ ہوگا؟ شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں کہ میرے پاکستانیوں بے فکر ہو جاؤ، تم بچوں کو اس اجتماعیت کے ساتھ جوڑو،
بھولے نہ کبھی آداب سحرگاہی، یہ کیفیت میں ان کے دل میں اتار دوں گا۔ اس معاشرے میں بھی بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے۔ یہ آپ جو سنتے رہتے ہیں آئے روز کے قرآن پاک کا ترجمہ عرفان القرآن ڈینش میں ہو گیا، اب جرمن میں ہو گیا، اب عربک میں ہو گیا، اب فارسی میں ہو گیا ہے، اب اٹالین میں ہو گیا، اب اسپینش میں ہو گیا۔ یہ ترجمے کیوں ہو رہے ہیں؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، یہ وہ اجتماعیت ہے جو صبح و شام اپنے رب کے نام کی مالا جپ رہی ہے۔ کوئی ملک اور جگہ ایسی نہیں جہاں آپ کو اس کا مصداق منہاج القرآن نہیں نظر آئے گا۔ اور آپ ہمارے مرکز ہی آ جائیں، چلیں ورلڈ وائڈ سفر نہیں کر سکتے، مرکز ہمارے آ جائیں، صبح 7 بجے کا ٹائم رکھ لیں، اگلے دن کی صبح 7 بجے تک آپ یہ دیکھیں کہ اس 4 دیواری کے اندر ہوتا کیا ہے۔ آپ کو نظر آئے گا کسی آفس میں درس قرآن کی تیاری ہو رہی ہے، کسی میں ہماری ای پی ڈی کا شعبہ بیٹھ کے مراکز علم کی تیاری کر رہا ہے، ہماری تربیت کا شعبہ کورسز ڈیزائن کر رہا ہے، ویمن لیگ کی باجیاں اپنے آفس میں بیٹھ کر قرآن پاک کا حدیث مبارکہ کے کورسز ڈیزائن کر رہی ہیں، کسی آفس میں ویلفیئر کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، کسی آفس میں آنسوں کی بستی بسانے کی بات ہو رہی ہے، اعتکاف، کسی میں سالانہ میلاد کانفرنس کی بات ہو رہی ہے، کسی میں دکھی اور غریب بے سہارا خاندانوں کی بچیوں کی شادی کی بات ہو رہی ہے۔ آپ پھر رات 10-11 ہو جائیں، آپ سمجھیں گے اب یہ سو گئے، کیونکہ نیند کا ٹائم ہے، آرام کا ٹائم ہے، آپ سمجھیں گے اب سو گئے، اب یدعون ربہم بالغداۃ والعشی کی بات نہیں رہی۔ لیکن نہیں، آپ کو گوشے درود سے رات کی 1 بجے بھی آواز آئے گی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں جس لمحے وقت کے مجدد ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے مشن سے یدعون ربہم بالغداۃ والعشی کی کیفیت کی آواز نہیں آتی۔ آپ کو دعوت ہے اس مشن کے ساتھ جڑیں، عقیدے سبر جائیں گے، خاندان مضبوط ہوں گے، خاندانوں کی جو تربیت آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گی۔ اور جڑنے کے 3 طریقے ہیں، ایک ممبرشپ ہے، ہمارے ادھر بھی ادھر بھی ہمارے سٹال پہ ممبرشپ فارم پڑے ہوں گے، ممبرشپ پے کریں، اس کی رکنیت لیں، پھر پوچھیں کیا ملے گا؟ ملے گا بہت کچھ، لیکن وقت نہیں تھا، آپ لیٹ آئے ہیں، میں یہاں کی 15 منٹ آپ کا انتظار کرتا رہا ہوں، اگر ٹائم ہوتا وہ 15 منٹ بھی تو بعد مکمل ہو جاتی۔ ایک سن لیں، ملے گا کیا اس ممبرشپ کا؟ میرے قائد نے مسجد میں بیٹھ کے اعتکاف میں روزے کے ایام میں اور درس قرآن دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ فرمایا میں اور زیادہ دعوے تو نہیں کرتا، لیکن آپ کو قبر کی پہلی شام پتہ چلے گا کہ منہاج القرآن کا صلہ ملتا کیا ہے۔ آپ کو قبر کی پہلی شام پتہ چل جائے گا۔ اس مشن پہ کتنا اللہ رسول کی کرم نوازی ہے۔ ممبر بنے منہاج القرآن کا۔ ہم نہیں مانتے آپ سے ووٹ، جس کو مرضی دیں جا کے، جنہوں نے دودھ کی نہریں بہائی ہیں ان کو دیں جا کے۔ ہم یہ چاہتے ہیں آپ کا عقیدہ سورے، نسلوں کا کردار سورے، آپ امام حسین کے رستے پہ چلیں، آپ سیدنا صدیق اکبر کے رستے پہ چلیں، الہ کلمت اللہ اس آپ کا مقصد بنے زندگی کا، آپ کے اندر اسلام کی طرف پیدا ہو، طاغوت کے خلاف صف اول میں شامل ہو جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ منہاج القرآن کے اندر شامل ہو۔ شہر اعتکاف آپ کا منتظر ہے، یوٹیوب پہ گوگل پہ ہمارے شیخ کی خطاب اور کتابیں پڑھی ہیں، ان کو پڑھیں، ان کو سنیں، آپ کا کردار سنورتا چلا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کل والا پروگرام بڑا اہم ہے، بڑا اہم۔ علامہ محمد احسان قادری صاحب آ رہے ہیں، اخلاق نبوی اور عصر حاضر کے تقاضے، یہ ان کا موضوع ہوگا۔ آپ سب کو دعوت ہے، جوک در جوک آئیں اور اپنے دائیں بائیں ہاتھ میں ایک ایک فرد وہ لے آئیں جو آج نہیں آئے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ضرور کل بر وقت تشریف لائیں۔ 6 بجے کل انشاءاللہ پروگرام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اور کوئی سیگمنٹ تو نہیں ہے؟ کدھر گئے ہیں؟ عرفان صاحب، رضوان صاحب جی کر دیں۔ اعلان سماعت فرما لیں کہ دروس عرفان القرآن یہ جو 5 روزانہ نشستیں ہو رہی ہیں، ان میں
لاکھوں روپے کے اخراجات ہوتے ہیں۔ ہمارے دوست اگر فنڈ کے لیے آپ لوگوں تک نہیں پہنچ سکے تو آپ اس عظیم مقصد میں حصہ ڈالنے کے لیے بک سٹال کے ساتھ باکس موجود ہیں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس عظیم مقصد کو اور پیغام لوگوں تک پہنچے تو آپ بھی اپنا حصہ ڈال کر ضرور جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے مالک، جو دعائیں لے کر بہنیں اور بھائی اس پروگرام میں آئے ہیں ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا دنیا سو جاتی ہے اس ٹائم، مگر تیرے مقرب بندے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری انہوں نے اس بابرکت ماحول کو ایسا بنا کر دیا ہے کہ قرآن کے نور کے ساتھ لوگوں کے سینے منور ہو رہے ہیں۔ مولا اس بابرکت وقت میں دعا ہے جو دعائیں لے کر بہن بھائی اس پروگرام میں آئے ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ کچھ باجیوں کے نام باقاعدہ لکھ کر دیے گئے، ان کی دعائیں ہیں یہاں چٹ پہ لکھی ہوئی ہیں۔ مولا سیدہ کائنات کے صدقے ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے معاملات میں ان کی مدد فرما، باری تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ جتنے نوجوان بھائی اور بہنیں آئے ہیں باری تعالیٰ سب کو پاکیزہ جوانی عطا فرما، ہمارے گھروں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مستحکم کرنے کی باری تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما۔ منہاج القرآن گوجرا اور اس کے جملہ فورم نے جو خوبصورت ایفرٹ کی ہے مولا ان کی مدد فرما اور ان کی ایفرٹ کو قبول فرما۔ میرے مولا ان دروس عرفان القرآن میں جس نے ایک پائی بھی دی، وقت دیا، اس کے رزق میں برکت عطا فرما مولا، اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کے وقت میں برکت عطا فرما۔ جتنے معزز علماء کرام تشریف لائے مولا ان کی عزتوں کو چار چاند لگا۔ اے میرے مالک جتنے بھی بہن بھائی تشریف لائے ہیں ان کے عائزہ و کارب جو دنیا سے چلے گی ان کی بخشش فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اس وقت دعا کریں ملک پاکستان کے لیے، اس کی نظریاتی اس کی جغرافیائی سرحدوں کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا پاک فوج کی مدد فرما۔ دشمن جو روپ بدل بدل کے آ رہا ہے، کبھی کفر کی شکل میں کبھی منافقت کی شکل میں، باری تعالیٰ کرم فرما، اس دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے اپنی بارگاہ سے طاقت عطا فرما، اپنی بارگاہ سے مدد شامل فرما۔ ایران اس وقت نازک ایک مرحلے پر کھڑا ہے، فلسطین کو ظالموں نے اجاڑ دیا ہے، اب ایران کو اجاڑنا چاہتے ہیں، مولا کرم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، مولا پاکستان کی مدد فرما، پاکستان کی مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک۔